جیسے آج کل ایک مختلف ناموں سے ایک کمپنیاں کام کر رہی ہیں لیکن ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہے. وہ طریقہ واردات یہ ہے, میں ایک دفعہ گولڈن کی کے نام سے کوئی کمپنی تھی یا اسی سے ملتا جلتا کوئی نام ہوگا, ایسا نہ کوئی گولڈن کی کمپنی واقعی جائز کام کر رہی ہو آپ اس پہ فتویٰ لگا دیں, لیکن اس وقت وہ گولڈن کی کے نام سے کام کر رہے تھے, ہو سکتا ہے اب نہ کر رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے اب گولڈن کی کے نام سے جو کمپنی کوئی کام کر رہی ہو تو وہ صحیح کر رہی ہو. میں پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں, 15-20 سال پرانی بات. تو ایک فتویٰ سوال آیا, کسی نے ہم سے پوچھا کہ یہ کمپنی اس طریقے سے بزنس کرتی ہے, کیا اس کا بزنس جائز ہے؟ وہ نیا کام متعارف ہوا تھا پاکستان میں, تو ہمارے استاذ نے مجھے ان کے لیکچر لینے کے لیے بھیج دیا کہ ان کا طریقہ سمجھو, یہ کام کیسے کرتے ہیں. میں چلا گیا, حسن اسکوائر کے قریب کہیں ان کا آفس تھا, تو وہاں ایک صاحب لیکچر دے رہے تھے, ان کی کلاسز تھی کہ ہمارا کام کا طریقہ کیا ہے. تو ان کے پاس کچھ جوسر مشینیں تھیں جو بجلی سے نہیں چلتی تھیں, ہاتھ سے ہی جوس نکالتی, جیسے وہ لوگوں کا جوس نکال رہے تھے زبان سے, تو وہ مشینیں ہاتھ سے نکالتی تھی. تو وہ اپنی پروڈکٹ, جو کمپنی کی پروڈکٹ تھی, اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی ہوگی, اور اس تقریر میں انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ یہ پروڈکٹ ہم سے خرید لیں 4,000 یا پتہ نہیں 5,000 روپے کی, اس کے بعد آپ یہ پروڈکٹ 5 آدمیوں کو بیچ دیں, جو حقیقت میں پہنانے کا کام ہو رہا تھا, کیونکہ اس مشین کی قیمت 5,000 تھی نہیں. 5 کو آپ نے یہ پروڈکٹ کیا کرنی ہے, پہنانی ہے. پہنانا تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ نہیں بیچنی ہے. تو جب آپ وہ 5 کو بیچیں گے تو آپ کو اس کا کمیشن ملے گا. پھر ان 5 میں سے ہر ایک شخص 5 کو بیچے گا. تو جب وہ آگے 5 کو بیچے گا تو اس کا کمیشن بھی, اس میں سے بھی کچھ حصہ آپ کو ملے گا. اور 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 25 لوگوں کا کمیشن آپ کے پاس آنا شروع, یعنی بڑا زبردست دنیا کا صدقہ جاریہ. پھر وہ 25 میں سے ہر شخص 5 کو پہنائے گا, تو 25 پنجے 25 ضرب 5 625, سوری 125. تو 125 اور وہ جو پہلے ان کا کمیشن, اس میں سے بھی کچھ حصہ. تو کچھ دن تو آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. اس کے بعد جب 125 آدمی 5 کو مزید 5 کو پہنائیں گے تو 125 کو 5 سے ضرب دے دیں آپ 625. پھر 625 کو 5 سے, ایک ٹائم آئے گا کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین, گھر بیٹھیں اور پیسے گنے بس بیٹھ کے. پھر انہوں نے ملایا کہ یہ دیکھیں, یہ گولے گنڈے کی دکان تھی ان کی, آج اللہ کا شکر ہے یہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. اور اگر آپ نے 5 سے زیادہ کو پہنا دیا, 5 کے بجائے 10 کو, تو یہ 625 کو آپ ڈبل کر لیں. پھر نہیں آ رہی بات. اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ قوم کا فرد نہیں ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ گولے گنڈے والا کہاں پہنچ گیا, آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اور واقعی وہ نوٹ چھاپنے کی مشینیں, کئی لوگ, اب بھی یہ بزنس بہت ہوتا ہے. تو ہم نے جب تحقیق کی, ہم نے کہا تو بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. یہ حرام ناجائز اس لیے کہ 500 کی چیز آپ 5,000 میں لے رہے ہو, اس امید پر کہ آگے 5 آدمی مجھ سے خرید لیں گے. نہیں خریدا تو یہ آپ کے 4,500 روپے ڈوب گئے. آپ اس پروڈکٹ میں دلچسپی نہیں ہے آپ کو کہ میں گھر جا کے جوس نکالوں گا, ورنہ جوسر مشینیں مارکیٹ میں بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں. آپ کو یہ کہ مزید 5 کو میں نے کیا کرنا ہے, پہنانا ہے. نہیں پہنایا
تو 500 روپے کی مشین پہ جو آپ نے 4500 داؤ پہ لگائے ہیں وہ 4500 آپ کے ڈوب گئے. اب ہم لوگوں کو بتاتے تھے یہ ناجائز ہے, تو لوگ کہتے تھے کیسے ناجائز ہے, اس میں ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے, ہم 5 کو پہنا دیں گے. آپ پہنا دیں گے نا, جب یہ بہت بڑی تعداد خرید لے گی تو اس کو پہنانے کے لیے مارکیٹ میں لوگ ملیں گے نہیں, آخر میں جو ہوں گے وہ پھنسیں گے. نہیں آ رہی بات. اسی وجہ سے لوگ مولویوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں. یہ جو لبرلز لوگ ہیں نا, ان کو مولاناؤں سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کرتے رہیں, حج جس نے کرنا ہے کر لے گا. رمضان کے روزے کے فضائل بیان کرتے ہیں, کر لے بھائی تو. یا اس لیے کہ جی یہ نماز پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے نماز پڑھ لیا کرو, ان کو بھی جب تکلیف ہوتی ہے تو دم کروا لیتے ہیں آ کے, چلو نمازی کے دم کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, اور ہمارے جو پیسوں کے معاملات ہیں ہمیں ہماری مرضی سے کمانے بھی نہیں دیتے. تو اس وقت بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آیا, جامعۃ الرشید کا فتویٰ آیا, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ آیا, تینوں فتوے آئے کہ یہ عمل کیا ہے, یہ بزنس ناجائز ہے, اس میں ارننگ حرام ہے آپ کے لیے.